مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بھلا خداوند ہے جو ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمیشہ ہم اسی میں پناہ لیتے ہیں، جس طرح کل کلام تھا کہ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں، کیونکہ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ ہم اسی کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم اسی کے پاک پروں کے نیچے رہتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام اشعیاء نبی کی معرفت اس کا 44 اور اس کی 6 آیات میں یوں محکوم ہے، خداوند واحد خدا ہے، پریز دا لارڈ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی 6 آیات میں یوں محکوم ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ آمین۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ واقعی ہمارے خدا کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں اگر ہمارا خداوند ہمیں یہ سانسیں نکال لے۔ یہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہوا ہے، یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ پل جو اس نے آج ہمیں صبح بخشے ہیں، یہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے، تاکہ ہم مل کر اس کے نام کو جلال دے سکیں، ہم مل کر اس کی ستائش کر سکیں، کیونکہ وہی واحد خداوند خدا ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ رب الفاظ چٹان، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جس قوت کو، طاقت کو چٹان کا نام دیا گیا ہے، پریز دا لارڈ۔ ان لفظوں میں خدا کو ایک پہاڑ کے ساتھ مشابہ ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ جہاں ہم لوگ پناہ لیتے ہیں، دوڑ کر مشکلوں میں، تکلیفوں میں پناہ لیتے ہیں، وہی جگہ ہے مضبوط، وہی ہمارا مضبوط قلعہ ہے۔ کیونکہ اگر استثنا 32 اس کی 2-4 میں ہے کہ میری تعلیم می کی طرح برسے گی اور میری تقریر شبنم کی مانند، جیسے نرم گھاس پر پھوٹ پڑتی ہے، اسی طرح سبزیوں پہ، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم میرے خدا کی تنظیم کرو، وہی چٹان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہی واحد خدا ہے۔ اس کی سنتیں کامل ہیں، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں، کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور وہ بے وفائی کبھی ہونے نہیں دیتا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ وفادار خداوند ہے۔ اس لیے وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ صرف ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ اسی طرح استثنا 32:6 میں ہے کہ کیا تم اے بے وقوفوں اور کم عقلو لوگو اس طرح خدا کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں، جس نے تم کو خریدا ہے، جس نے تم کو بنایا ہے اور قیام بخشا ہے؟ پریز دا لارڈ۔ جس نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جب روزوں کے بعد ہم سب نے دوبارہ سے سارا سیکھا کہ کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے خدا نے اپنے قیمتی خون سے ہمیں خریدا ہے، کس طرح انہوں نے دکھ سہے، ذلت سہی، سب کچھ سہا صرف آپ کے لیے، میرے لیے، تاکہ میں اور آپ بچائے جائیں۔ اور جب ہم اس میں آ جاتے ہیں، جب اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ ہمیں بچاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں زبور 18 اس کی 2, 3, 16, 18 آیات میں کہ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا، میرا خدا، میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گی، میری سپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گی تو وہ میری دعا کو سنے گا، وہ میری آواز کو سنے گا۔ اس طرح وہ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچائی جاؤں گی۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا، اس کا بڑا ہوا ہاتھ ہمیشہ ہمارے اوپر رہتا ہے، وہ ہمیں پانیوں سے بھی کھینچ کر نکال لیتا ہے۔ وہ مصیبت کے دن جو ہم پر آتی ہے، مشکل کے وقت، مشکل گھڑیاں، تکلیفوں کی، وہ ہمیں ان چیزوں سے، ان مشکلوں سے بھی نکال کر لے آتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمارا سہارا بنتا ہے، ہمیں وہ بچاتا اور چھڑاتا ہے، کیونکہ خدا کے سوا کون خدا ہے، اور میرے اور آپ کے خدا کو چھوڑ کر کون چٹان ہے؟ وہی میری چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا اور میری راہوں کو کامل کرتا ہے، وہی میرے پاؤں ہرنیوں سے بنا دیتا ہے، وہ مجھے اونچی جگہوں میں قائم رکھتا ہے۔ خداوند زندہ ہے، وہی میری
मेरी चट्टान मुबारक हो, मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज़ हो, वही खुदा जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने ज़ेर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम देखें हमारा खुदावंद जिसने हमारा फ़िदिया दिया, वो जब मकाशवा के जो आखिरी पन्ने हैं उसमें आखिरी जो कलाम है, जो आखिरी मकाशवा 22 में 3 दफ़ा ज़िक्र किया कि मैं जल्द आने वाला हूँ। इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन 17 दफ़ा या 19 दफ़ा कलाम किया गया कि मैं आने वाला हूँ। पहले मकाशवा के पहले बाब में भी 3 दफ़ा ज़िक्र किया गया कि मैं जल्द आने वाला हूँ। तो आखिरी आयत में में भी खुदा ने कहा है 22:7 में कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। आखिरी आयत में ये बात 3 दफ़ा दोहराई गई है कि किस तरह खुदावंद इस दुनिया में आने वाले हैं और उस वक्त क्या होगा। अगर हम करंथियों 15 बाब 20-28 में भी पढ़ कर देखें, बहुत से हवाले हैं जब हम देखते हैं कि खुदावंद का आना है तो हमें क्या करना है, उस वक्त के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यीशु जल्द दोबारा आएगा और ईमानदार और वफादार लोगों को बरकत देगा। और लाजम है कि मसीह अपनी ज़िंदगियों को पाक और बेदाग रखें और अपने जामे धो कर रखें और गुनाह करने से गुरेज करें, ताकि जब खुदावंद आए तो हम पूरे तौर पर कामिल हों, उसके साथ जाने वाले बने। जो शख्स रोहा के पैगाम में कुछ बढ़ाएगा, इस कलाम में जो कलाम लिखा गया इसमें ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है इसमें नहीं बढ़ाना घटाना। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमें आगाही दी जा रही है कि खुदा आने वाला है, उसकी दूसरी आमद आने वाली है। पहले जब खुदावंद दुनिया में आए तो एक नजात दहिंदा की सूरत में आए, एक बच्चे मासूम बच्चे की तरह उन्होंने आए और खुदा के इस पाक कलाम को पूरा किया और कामिल बन गए। अब जब आएंगे तो आग के शोलों की मानद जलाते हुए भस्म करते हुए आएंगे और फिर इंसाफ होगा और उसे इंसाफ की घड़ियों में हमारे सब की ज़िंदगियों का इंसाफ होगा। वो हमारे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक, हमारे अमाल के मुताबिक जो हमने किए होंगे उसके साथ हमें बदला देगा, उसके साथ हमें अजर मिलेगा। तो जैसे एक आदमी का जिस्म बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। दोबारा सुने, जैसे एक आदमी का जिस्म बगैर रूह के मुर्दा है, जब उसमें रूह नहीं होती तो वो मर जाता है ना, तब भी तो हम कहते हैं वो मर गया। ये तो वैसे ही ईमान है, अगर आपके हमारा ईमान में खड़े हैं तो पर बगैर उसके अमल के बगैर हम भी मुर्दा हैं। अगर हम ईमान से रोज़ कलाम पढ़ते हैं, रोज़ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे, उसके साथ फ़ायदा नहीं, कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि मुर्दा है। तो हमें मुर्दा नहीं बनना, बल्कि ज़िंदगी पाने के लिए कलाम की तवज्जो करनी है और उसे अमल में लाना है, अमल करना है, प्रैक्टिकल करना है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, हम सब से। अभी बात हो रही थी हमारी एक बहन से कि कौन सा बच्चा सारे बच्चे हैं तो कहते हैं कि एक बच्चा तो नहीं आपके दिल के करीब होगा, या बड़ा या छोटा वाला नहीं, लेकिन खुदावंद माँ कहती है कि मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। लेकिन इसी तरह हमारा खुदावंद भी हम सब से यकसा मोहब्बत करता है, वो हम सब से प्यार करता है, लेकिन वो हमारे गुनाहों से नफ़रत करता है। इसी तरह माँ बाप भी अपने बच्चों से सबसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़्यादा उससे करते हैं जो उसका फर्मा बरदार बेटा बेटी होता है, जो अपने माँ बाप को खुश करता है, उसकी मर्ज़ी पे चलता है, तो माँ बाप उससे दिल से खुश होते हैं। बाकी तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी जो आसमान पर है हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन जो उसकी फर्मा बरदारी करते हैं, उसके कलाम पर चलते हैं, उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में महकूम है, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे संभाल ताकि ज़िंदा रहूं। जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, उस पर एतमाद रखते हैं
اور پھر جب ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ جو اس سے مانگتے ہیں وہ کبھی شرمندہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ خداوند انہیں کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ جب ہم اس سے کہتے تو مجھے سنبھال تو میں سلامت رہوں گا، تو تاکہ ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھتے ہوئے، تیرے حکموں کو مانتے ہوئے تیری پاک مرضی پہ چلے۔ تو جب ہم اپنے زندہ خدا کے کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، کلام کے وعدوں کو لے لیتے ہیں، تو خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہم پھر مردہ نہیں ہوں گے۔ ایک مسیح کے لیے دعا اتنی ہی ضروری ہے جتنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہماری سانسیں نہیں ہوتی تو ہم مردہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسیح کے لیے خدا کا کلام جو سچا اور برحق ہے، لینا اور دعا کرنا سب سے ضروری ہے۔ اگر کلام نہیں پڑھنا آتا تو پلیز اے ہمارے باپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جب شاگردوں نے پوچھا تھا کہ ہم کس طرح دعا کریں تو خداوند نے ہمیں صرف یہ دعا کرنا سکھائی تھی کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو جس طرح خدا کی مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، اس کی مرضی ہم سب کی زندگیوں میں پوری ہو، تاکہ ہم اس کی مرضی پہ چلیں۔ اور جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اس کی مرضی ہماری زندگی میں تب ہوگی جب ہم پورے طور پر اپنا آپ اسے دے دیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہماری زندگی میں دکھ، تکلیفیں، پریشانی ہیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ باقی تو شیطان کہتا ہے لو جی پیسے لو، عیش کرو، مزے اڑاؤ، پیو دی جدا دے، لو اسی طرح۔ لیکن جو خدا میں چلتے ہیں، چاہے ان کے پاس تھوڑا ہے، کچھ بھی ہے، تھوڑے پہ قناعت کریں، خوش رہیں، کیونکہ جسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کے۔ دیکھیں ہمارے یسوع مسیح نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی پریشانیاں ہوئی، اس نے باپ سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس نے کہا باپ تیری مرضی پوری ہو۔ آخری پہلے کلمے بھی کو خدا کو پکارا گیا اور آخری میں بھی۔ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر مشکل، ہر تکلیف نے جب خدا نے محسوس کیا کہ میں اکیلا رہ گیا تو کہا اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ تو ہمیں چاہے کتنی بھی مشکلیں ہوں، چاہے کتنی بھی تکلیفیں ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اپنے باپ کو پکارنا ہے اور اس میں شادمان رہنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا فضل، محبت، رحم اور تسلی اور برکات ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہیں۔ خدا ہمیشہ نگہبان جو اس کے فرشتے ہیں وہ ہمیشہ ہر جگہ ہماری حفاظت کرے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور ہم اسی چٹان میں رہیں اور اسی چٹان کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو ہمارا خداوند ہماری چٹان ہے۔ پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند ہم سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتے ہیں اور سب کو برکت دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ میں بنے رہیں اور آپ کی پناہ میں رہیں، آپ کے شافی ہاتھ کے نیچے رہیں جو ہمیشہ ہم سب کے لیے بنا رہتا ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔